سورہ سجدہ آیت نمبر 13 صفحہ نمبر 375 جی نکل آیا جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لآتینا البتہ ہم دے دیتے کل نفس ہر شخص کو ہداہا اس کی ہدایت ولیکن اور لیکن حق القول حق ہو گئی بات منی میری طرف سے اللہ کی طرف سے لأملأن ضرور میں بھروں گا جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور لوگوں سے اجمعین اکٹھے فذوقوا پس چکھو بما ساتھ جو نسیتم تم نے بلا دیا لقاء ملاقات کو یومکم تمہارے حاضہ تمہارے اس دن کی انا بے شک ہم نے نسیناکم ہم نے بلا دیا تم کو وذوقوا العذاب اور چکھو عذاب کو الخلد ہمیشہ والے کو بما ساتھ جو تم تھے تعملون تم عمل کرتے انما سوائے اس کے نہیں یؤمنو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں کے الذین وہ لوگ جو اذا ذکروا جب نصیحت کی جاتی ہے بہا ساتھ اس کے خرو گر پڑتے ہیں سجداً سجدہ کرتے ہوئے وسبحوا اور تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم ساتھ حمد کے اپنے رب کی وہم اور وہ لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے تتجافا الگ رہتے ہیں جنوبہم ان کے پہلو عن المضاجع بستروں سے یدعونا وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو خوفاً و طمعا خوف کے وقت اور خوف سے و طمع اور امید سے و مما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں صدق اللہ العظیم. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے اللہ ہم نے سن لیا دیکھ لیا ہم نے یقین کر لیا ہم کو واپس بھیج دے تو ہم ضرور اچھے عمل کریں گے. اللہ فرماتے ہیں بولو شینا لآتینا کل نفس ہداہا ولیکن حق القول منی اگر ہم چاہتے ہر انسان کو ہدایت دے دیتے اگر ہم انسان چاہتے جب پیدا ہوتا ہے انسان ساتھ ہم اس کی ہدایت بھی بھیج دیتے اس کو سیدھی راہ پہ لگا دیتے وہ الٹی راہ پہ نہ چلتا. یا مثال اس کی یہ سمجھیں کہ جیسے جانور ہے نا جانور پرندے ہیں چرندے ہیں انسان کی موت تو فرشتہ قبر کرتا ہے نا لیکن جو جانور ہیں پرندے چرندے ان کی موت کیسی آتی ہے اللہ نے ہر چرند پرند حیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور جتنی اس نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہوتی ہے جب اس کی وہ تسبیح مکمل ہو جاتی ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے وہ اسی کام پہ لگا رہتا ہے. چرند پرند جو جانور ہے جیسا بھی ہے کوئی بھی ہے حشرات ہے ہر چیز اللہ کی ہر وقت حمد کے اندر مشغول ہے. جب اس کی حمد جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے جب وہ پوری کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتے مر جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو بھی ایسے لگا دیتے وہ پیدا کیا چل پہ سیدھے کام کرتا ہے فرشتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے لیے ایک سلسلہ شروع کر دیا نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا اپنی کتابوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور سلف صالحین کا سلسلہ شروع کر دیا نیک لوگوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ایک لگاتار سلسلہ بنا دیا اور لوگوں کو ہدایت کے طریقے بلانے کے لیے لوگ اللہ اپنے رسول بھیجنے شروع کر دیے اور لوگوں کو انسان کو پیدا کرنے کے بعد مٹی سے نطفے سے سلالہ سے پیدا کرنے کے بعد انسان کو ایک اختیار دے دیا اس کو عقل دے دی اس کو حق اور باطل کی تمیز سکھلا دی اچھے برے کا فرق بتلا دیا اسے پھر اس کو اللہ نے اختیار دے دیا اب تیرا دل کرتا ہے کر تیرا دل کرتا ہے نہ کر. کسی اور کو اختیار نہیں ہے جن و انس کے علاوہ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے.
صرف ان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ جو دل کرے جیسے چاہیں کریں، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے زمین کے اوپر جن بات تھے، وہ جب اتنی سرکشی میں اتر آئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نعم البدل انسان کو پیدا کر دیا۔ وہ جو ان کو اللہ نے ایک اختیار اور ایک نبوت سونپی ہوئی تھی، وہ ان کو ختم کر دی، انسان کو دے دی۔ نبیوں کا سلسلہ ان سے چھین گیا جنوں سے، وہ سلسلہ انسانوں کی طرف آ گیا۔ پھر جو نبی انسانوں کے پاس آتا وہ جنوں کا بھی نبی ہوتا، ان کا بھی نبی ہوتا، انسانوں کا بھی رسول نبی اور جنوں کا بھی رسول نبی ہوتا، یعنی ان سے وہ اختیار چھین لیا گیا۔ اور وہ سلسلہ کی چلتا چلتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسان کو خود ہدایت دیتے تھے، ہمیں نہیں، اختیار دے دیا۔ اور جیسے شیطان نے کہا تھا اللہ تیری قسم میں تیری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے خاص بندے، فرمایا کہ میری یہ بات حق ہو گئی، جو تیری راہ پہ چلے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں اس سے جہنم کو بھر دوں گا، ضرور بھر دوں گا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، اختیار دے دیا، تیری مرضی ہے، جیسے مرضی کر، اچھے رستہ برا رستہ، تمیز سکھلا دی، عقل دے دی، ذہن دے دیا۔ یہ نہیں انسان بیوقوف ہے، فرمایا جو انسان بیوقوف ہے، جو انسان پاگل ہے، بچہ ہے، اس کے اللہ پکڑ ہے ہی نہیں اس کی، جب تک اس عقل نہ آ جائے۔ کیسے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے نا کہ جو انسان جس کے اندر عقل کا مادہ ہی نہیں ہے، پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے، بچہ ہے، اور اس کے اندر کوئی معاملات ہیں، اتنا سمجھ والا نہیں ہے، اللہ نے اس پہ یہ چیزیں اٹھا لی ہیں اس کو نہیں، لیکن اللہ جس کو پاس اللہ نے ایک عقل پوری دی، اس کو پتہ ہے، تمیز ہے ہر چیز کا فرق کرنے کا، اس کے لیے پکڑ ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو ضرور بھرے گا اگر انہوں نے برے کام نہ چھوڑے۔ یہ اللہ فرمائے میں نے لکھ لیا اپنے اوپر، فذوقوا پس چکھو، بما نسیتم ساتھ جو تم نے بلا دیا، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو، یعنی قیامت کی ملاقات کو تم نے بلا دیا تھا نا کہ قیامت نہیں آئے گی، اگر آئے گی یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، خیالی تم نے اپنے آپ کو بچانے کی ترکیبیں سوچ لی تھی، تو میں نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ہم نے بھی تم کو بلا دیا، چکھو ہمیشہ کا عذاب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تم نے دنیا میں ہم کو بلا دیا، رسول آئے، پیغمبر آئے، مارے تم نے، تمہاری خاطر مارے کھائیں، تمہاری خاطر اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی، ان کے صحابہ نے داؤں پہ لگا دی، اور سلف صالحین نے اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دی۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، اتنی بڑی کتابیں انسان پڑھ نہیں سکتا، وہ لکھ گئے، پتہ نہیں کیسے لکھ گئے، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں پڑھ نہیں سکتے۔ حجت البالغہ شاہ ولی المحدث دہلوی کی کتاب پڑھی نہیں جاتی، اتنی لمبی کتاب ہے، اتنا انہوں نے نقطے بیان کر دیے، انسان سر پکڑ کے سر درد ہونے لگ پڑتا ہے سوچ کے، یعنی ایک ایک مسئلے کے اوپر اتنی زبردست بحث، اتنی زبردست بحث، بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار انسان نے لکھی کتاب، انہیں اتنی لوگ البانی اتنی بڑی کتابیں لکھ دی، انہوں نے کتنے 20 جلدیں 25 جلدیں لکھ دی، انسان پڑھ نہیں سکتا جو وہ لکھ گئے ہیں، یعنی کس لیے لکھی ہیں؟ ہمارے لیے لکھی ہیں کہ انسان اللہ کی پہچان کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ اور تم نے کان کھولنا ہی نہیں، تم نے آنکھ دیکھا ہی نہیں، تمہارے دلوں نے اس طرف مائل ہی نہیں ہو، تمہارے دل سیاہ ہو گئے۔ فرمایا چکھو عذاب کو اب، جس میں ہمیشہ تم نے ہم کو بلا دیا، ہمارے قرآن کو بلا دیا، ہماری نصیحت کو بلا دیا، اب ہم تم کو بلا دیا۔ یہ اللہ کیسا بدلہ ملا انسانوں کو۔ انما سوائے اس کے نہیں، یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ اور یہی لوگ ہیں جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یار اللہ کا حکم ہے، یار اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا صحابہ کرام کی زندگی ایسے تھی، وہ زندگی ایسے گزارا کرتے تھے۔ جب ان واقعات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے عقل دی، تیرا شکر ہے یا اللہ تو نے سمجھ دی۔ کسی کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر پھر سجدے میں گر جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ کسی پر انعام دے کر اپنا اللہ رحم دے کرتا ہے، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدن وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں اپنے رب کی۔
یہ لوگ ہیں وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، یہ اللہ تیرا شکر ہے، دے دیا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ہے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے حقدار، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبہم، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعونا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو دو بندے بڑے ہی پسند ہیں، دو شخص، اور اللہ ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے۔ ایک فرمایا ایک وہ شخص جو رات کو سوتا ہے اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے بیوی کو، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جب میدان جنگ کے اندر وہ دشمنوں کا حملہ ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، جب بھاگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو میں نے غلط کام کر لیا، پیٹھ پھیر کے بھاگنا تو بڑا گناہ کا کام ہے، پھر واپس لڑتا ہے اور واپس آتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کے ڈر، بھاگتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے واپس آتا ہے۔ فرمایا وہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے خوف سے بھاگا لیکن میرے خوف سے واپس آ گیا اور دیکھو اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں یہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کی جنتوں کے حقدار ہیں۔ ایسے فرمایا کہ جنت کے بالا خانے ہیں، وہ بالا خانے جو باہر سے نہیں دیکھا، اندر سے ہر چیز نظر آتی ہے، شیشے کی طرح ہوں گے۔ فرمایا ان کے مالک وہ ہوں گے، فرمایا ان کے مالک وہ ہوں گے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، نماز کا ذکر، اور فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ ہے جو رات کو ادا کی جاتی ہے، نفلی نماز جو پڑھی جاتی ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اللہ کے ڈر سے بھی، امید سے بھی۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اللہ کے بارے میں تمہارا گمان اچھا نہ ہو، گمان اچھا، اللہ کے حدیث پاک ہے، تم کو اس وقت تک موت نہ آئے اے لوگوں، اے مسلمانوں، جب تک اللہ کے بارے میں تمہارا گمان اچھا نہ ہو۔ اچھا گمان رکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ گناہ تو ہوتے ہیں، ہر انسان سے کرتا ہے، سستیاں کوتاہی انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ گمان بہت ہی اچھا رکھنا ہے، اور جیسا انسان اللہ گمان رکھتا ہے اللہ ویسے پیش آتا ہے انسان کے ساتھ۔ فرمایا خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق میں نے دیا، مال میں نے دی، دولت میں نے دیا، ينفقون، اس کا خرچ بھی کرنا ہے، خرچ کرو گے تو اللہ اور دے گا، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، تمہارا حق بھی ادا ہوگا، تمہارا حق بھی ادا ہوگا، اور جن لوگ تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، بہن بھائی سب خوش ہوں گے کہ اللہ کے مال کے دیے میں تم نے مال دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنا، ہاتھ کو روکنا، پیسے کو تھام کے رکھنا، کسی کو دینا نہ، نہیں یار جنوں دیو احسان نہیں تیرا، وہ اوپر سے الٹی جس کو پیسے دے دو وہ دیتا نہیں ہے، جس کو پیسے دے دو وہ تانے کرتے، جس کو پیسے دے دو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، تیرا کام ہے دینا، جو دیا تو دے دے، اللہ تیرے پاس ہے تو دے دے۔ یہ نہیں کہ تم دیکھو، میں انسان، اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے، اگر اس کے چچا کے بیٹے اس کے پاس مانگنے کے لیے آ جائیں تو وہ اس کو چچا کے بیٹے لفظ آتا ہے تو وہ ان کو دے دے، وہ پیسہ مانگنے کے ہیں، کچھ مانگنے کے ہیں، اس کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ کو یہ بندہ بہت شخص بڑا پسند ہے، دینا اللہ کی راہ، ينفقون، جو اللہ نے دیا رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کام بہت پسند ہے، اور اللہ کو پسند ہے جو کام اللہ کو پسند ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، تو اسی کام سے کیا ہوگا؟ عزیز و اقربا بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، دوست احباب بھی خوش ہوں گے۔ خرچ کرنا، پیسے کو روک کے رکھنا، روکتے رہنا، اور اس کے اندر انسان بالکل بخل ہی کرتا رہے، یہ اللہ کو چیز پسند نہیں ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ نیک لوگ ہیں جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔